السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جو لوگ رات میں گھروں میں جھاڑو لگواتے ہیں یا جو عورتیں رات میں گھر میں جھاڑو لگاتی ہیں وہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں، کیونکہ سوشل میڈیا پر اس موضوع پر اس بارے میں بہت زیادہ افواہیں پھیلا دی گئی ہیں کہ لوگ حقیقت اور افواہ میں فرق ہی نہیں کر پاتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رات میں جھاڑو لگانے سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں رزق کم ہو جاتا ہے، اور بعض تو یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ جو عورت بغیر دوپٹے کے جھاڑو لگاتی ہے وہ اپنے گھر کی خوشحالی کو خود اپنے ہاتھوں سے باہر نکال دیتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہے؟ آئیے اس بات کو قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ اسلام نے توہم پرستی، بدشگونی اور بے بنیاد باتوں سے منع فرمایا ہے۔ کسی کام کو بغیر دلیل کے منحوس سمجھ لینا یا اس کے بارے میں ایسی باتیں پھیلا دینا جن کی شریعت میں کوئی اصل نہ ہو، یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل سوشل میڈیا پر ویوز اور لائک حاصل کرنے کے لیے لوگ ایسی باتیں بیان کر دیتے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہوتا۔ اب آتے ہیں کہ اس بات کی طرف کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت بغیر دوپٹے کے جھاڑو لگائے تو اس گھر کی برکت چلی جاتی ہے۔ آخر اس بات کی دلیل کیا ہے؟ اگر عورت اپنے گھر میں موجود ہے اور وہاں صرف اس کے محرم لوگ ہیں یا وہ اکیلی ہے تو بغیر دوپٹے کے کام کاج کرنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ اس وجہ سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے سراسر بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی مسند دلیل موجود نہیں ہے۔ سراسر بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رات میں جھاڑو لگانے کے بارے میں بھی بہت سی من گھڑت باتیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ بعض لوگ ایک قصہ بیان کرتے ہیں کہ اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی غربت اور بے برکتی کی شکایت کی تو اس سے پوچھا گیا کہ تم جھاڑو کب لگاتی ہو؟ اس نے جواب دیا کہ رات میں۔ پھر کہا گیا کہ رات میں جھاڑو نہ لگاؤ کیونکہ کپڑے۔ ارے یار آج پھر کیا گیا تمہاری طرح؟ ہم تمہاری طرح کہہ رہے تو تمہاری طرح کہہ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ سراسر بے بنیاد بات ہے جس کی کوئی مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ اسی طرح رات میں جھاڑو لگانے کے بارے میں بہت سی من گھڑت باتیں مشہور کر دی گئی ہیں۔ بعض لوگ ایک قصہ بیان کرتے ہیں اور اسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنی غربت اور بے برکتی کی شکایت کی کہ اس سے پوچھا گیا کہ تم جھاڑو کب لگاتی ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ رات میں۔ پھر کہا گیا کہ رات میں جھاڑو نہ لگاؤ کیونکہ کیڑے مکوڑے گھروں کے کونے میں پناہ لیتے ہیں اور انہیں نکالنے کی وجہ سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی روایات کسی معتبر حدیث کی کتاب میں ثابت نہیں ہوئی۔ علماء کرام نے بارہا وضاحت کی ہے کہ اس طرح کی باتوں کو بغیر تحقیق کے دین کی طرف منسوب کر دینا درست نہیں۔ اسلام تو صفائی، پاکیزگی اور نظافت کا دین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفائی ستھرائی کی ترغیب دی ہے اور پاکیزگی کو ایمان کا اہم حصہ قرار دیا ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر رات کے وقت گھر میں کوئی چیز گر جائے، کچرا پھیل جائے، بچے گندگی کر دیں یا مہمانوں کے جانے کے بعد صفائی کی ضرورت ہو تو کیا انسان صبح تک انتظار کرتا رہے گا؟ یقیناً نہیں۔ ایسی صورت میں صفائی کرنا ہی بہتر ہے۔ شریعت نے کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا کہ رات میں جھاڑو لگانا منع ہے یا اس سے رزق اور برکت ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں، بعض بزرگوں نے اس حوالے سے احتیاط کی بات ضرور کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پرانے زمانے میں بجلی نہیں ہوتی تھی، رات کے وقت روشنی کم ہوتی تھی اور جھاڑو لگاتے ہوئے بعض اوقات قیمتی چیزیں بھی کچرے کے ساتھ باہر پھینک دی جاتی تھی۔ اسی لیے انہوں نے مشورہ دیا کہ دن کے وقت صفائی کر لی جائے تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ رات میں جھاڑو لگانا حرام ہے یا اس سے گھر کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے، برکت جھاڑو سے نہیں جاتی بلکہ گناہ، جھوٹ، دھوکہ
بیمانی، والدین کی نافرمانی، قطع رحمانی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے جاتی ہے، اور برکت صفائی، شکر گزاری، حلال رزق، نماز، تلاوت قرآن، نیک اعمال سے آتی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی ضرورت ہو تو رات میں بھی جھاڑو لگا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی ممانعت نہیں۔ البتہ جہاں تک ممانعت ہے، ممکن ہو سکے صفائی ستھرائی کا معمول دن میں بنا لیجئے تاکہ گھر ہمیشہ صاف ستھرا رہے، لیکن ان افواہوں اور من گھڑت باتوں سے بچیں جو لوگوں کو بلا وجہ خوف زدہ کرتی ہیں۔ آخر میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ سوشل میڈیا پر ہر سنی سنائی بات پر یقین نہ کریں۔ دین کے معاملے میں ہمیشہ مستند علماء اور قابل اعتماد ذرائع کی بات سنیں، کیونکہ علم انسان کو مطمئن کرتا ہے، جبکہ جہالت اور افواہیں صرف پریشانی اور وسوسے پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔